بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے قومی یکجہتی کے تقاضے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر محمد رفیق انجم. ناظرین باتمکین، اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف پیش کروں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نوید چودھری صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور ان سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی قومی یکجہتی کے حوالے سے. اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب آصف علی باجوہ صاحب، جو کہ قومی یکجہتی کونسل پاکستان ضلع سیالکوٹ کے آرگنائزر ہیں. نوید صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق کی جماعت ہے جو ہمیشہ سے اپنے قیام سے لے کر آج تک ایک وفاق پہ اعتماد بھی رکھتی ہے، یقین بھی رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے پارٹی کے بعض نعرے جو ہیں وہ بھی اسی قسم کے ہیں، جیسے بے نظیر، چاروں صوبوں کی زنجیر. تو آپ نے اپنے گزشتہ ادوار میں جب بھی آپ حکومت میں آئے، آپ نے قومی یکجہتی کو جو ہے وہ فروغ دینے کا پورا انتظام اور انتظام کیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس بار اس دور حکومت میں ہمیں صوبوں کے درمیان اور صوبوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان وہ پیار و محبت نظر نہیں آتا، وہ یکجہتی نظر نہیں آتی؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا، سوچ کا، تو اس سے بلا شبہ یہ وفاق کی سوچ ہے. اور اب ایک واحد پارٹی ہے جو وفاقی پارٹی ہے سر موجودہ صورتحال میں. باقی تو پارٹیاں وفاق پہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے نعرہ ان کا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وفاقی وجود نہیں ہے. یعنی چاروں صوبوں میں ان کی بھرپور چاروں صوبے ہو، گلگت بلتستان ہوا، ساتھ کشمیر ہوا، ہر جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک مضبوط فیڈریشن پہ یقین رکھتی ہے کہ جب تک مرکز پراپر مضبوط نہیں ہوگا تو ساری چاروں اکائیاں جو ہیں وہ صحیح طرح چل نہیں سکیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 1973 میں ایک چیز رکھی تھی جس میں پروونشل اٹانومی کی بات کی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب تک حقوق نہیں دیں گے صوبوں کو، اور تب تک وہ جو ہے جا کے وہ اتنی زیادہ اس کے فرق نہیں آئیں گے. لیکن معذرت کے ساتھ کہ جہاں ان کے بعد جس طریقے سے حکومتیں آتی رہیں اور جو طریقے استعمال کیے، اس کی وجہ سے صوبوں کے اندر محرومیاں بڑھ گئیں اور صوبے محرومیوں کے شکار ہو گئے. انہی محرومی کی وجہ سے علیحدگی پسند قوتوں نے جنم لیا، اور وہ آج اس قابل اور اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ ان کو فوری طور پہ ان کا سدباب نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اس کے لیے سب سے بڑا پیش رفت جو کیا اور موجودہ حکومت نے جو کیا وہ لائے 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم لا کے انہوں نے وہ چیز کلیریفائی کر دی، اور آج اختیارات صوبوں کو تفویض ہو چکے ہیں. آج یکجہتی مضبوط ہے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ابھی کمزور، بلکہ اب مضبوط ہے. ٹھیک ہے، محرومیاں ہیں بلوچستان کے اندر ان کے وسائل کے بارے میں، اور اس کو صحیح طرح سے ٹیکل نہیں کیا گیا، لیکن ہم نے اس پہ بھی حقاز حقوق بلوچستان پیکیج دے کے، اور جس طریقے سے تمام اب سیاسی قوتیں اس پہ فوکس کر رہی ہیں، اس سے پہلے کوئی فوکس نہیں کر رہا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم نے ان سے سب سے پہلے معافی مانگی کہ جو سیاسی قوتوں سے غلطی ہوئی ہے یا جس طرح بھی ہوئی ہے اس کی معافی کی جائے. اور آج کا نوجوان جو ہے، جو اس سوچ میں بیٹھا ہے کہ انہیں ان کے حقوق جو ہیں اس طرح نہیں مل رہے کیونکہ وسائل ان کے پاس زیادہ ہے اور ان کے وسائل کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے، تو اس کی بھی منصفانہ تقسیم کا سلسلہ NFC ایوارڈ سے ہوا. پہلی دفعہ اس حکومت نے NFC ایوارڈ کیا، اور ایک ایسا ایوارڈ کیا جس میں پاپولیشن بنیاد خالی نہیں رکھی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے وسائل کو بھی مد نظر رکھے گا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اس کی اتحادی جماعتوں نے ایک مثبت قدم پہلی دفعہ اٹھایا کہ جس سے پاکستان کے وفاق کے اندر ایک مضبوطی آئی ہے. اور آج قومی یکجہتی پہ ہم سب اکٹھے ہیں. آج ہماری سوچ اس طرح قومی یکجہتی پہ آتی ہے کہ جب ہمیں نیٹو فورسز اٹیک کرتی ہیں تو پوری قوم کٹھی نظر آتی ہے، جب سوات کا واقعہ ہوتا ہے تو پوری قوم کٹھی نظر آتی ہے. یہ وہی یکجہتی کی چیز ہے کہ جس کی بیج ہم نے بوئے اور جس کی بیج کے لیے ہم نے جدوجہد کی اور جس کو آج ہم پایا تکمیل پہ پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج اسی قومی یکجہتی اور اسی سوچ کو اور اسی فکر کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے.
آج کوئی پارٹی یہ نہیں کہتی ہے آگے کہ میں صرف سندھ کی پارٹی ہوں، میں یہ صرف پنجاب کی پارٹی ہوں، جبکہ ماضی میں یہاں جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگتے رہے اور یہاں لوگوں نے لگائے، اور اس حساب سے انہوں نے جاگ پنجابی جاگ کے نعرے کو ایکسپلائٹ کر کے یہاں سے پی ایم ایل این کی میں بات کروں گا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا. آج بھی اس طرح کی باتیں کریں، لیکن نئی پارٹی کوئی بھی ہو اور یہ جو بھی ہو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کے ساتھ کرا گیا. اسی لیے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب کہا جاتا تھا وفاق کی علامت کہا جاتا تھا اور انہیں چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا، لیکن المیہ ہوا 27 دسمبر کو جب ان کی شہادت ہوئی. اس دن چھت نہیں تھی، اس دن چھت نہیں تھی، نہ ایک زنجیر ٹوٹ گئی تھی. اگر اس دن آصف علی زرداری یہ بیان دے دیتے کہ پاکستان نہ کھپے تو آج آپ کو پاکستان کا وجود کسی اور طرح سے نظر آتا، آج آپ کو حالات کچھ اور نظر آتے. لیکن انہوں نے پھر قربانی دی اور دے کے کہا پاکستان کھپے، اس کا مطلب کہ پاکستان چاہیے اور وفاق کی صورت میں چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ اور فکر جو ہے وہ قومی یکجہتی کے لیے ایک صحیح راستہ ہے، اور اس لیے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود ہے اور انشاءاللہ وہ ساری عمر رہے گا، تب تک پاکستان کی وفاق کو اور پاکستان کے صوبوں کی اکائی کو ایک دوسرے سے توڑنے کا کوئی نہیں ہے، یکجہتی رہے گی. تو یہ یکجہتی کا عمل جو ہے وہ صرف آپ جیسا کہ زرداری صاحب نے معافی بھی مانگی، تو تھوڑا سا خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے میں بات کروں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معافی تو چلو ہم نے اسلام آباد میں رہ کے معافی مانگ لی ان سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ناراض دوست ہے جن کے بارے میں ابھی مینگل صاحب نے فرمایا کہ اب میرے ہاتھوں سے وہ یا ہمارے ہاتھوں سے وہ سلسلہ نکل چکا ہے، تو سر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو پہاڑوں کے جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ پہاڑوں کے جو نوجوان ہیں ان سے بات کی جائے؟ بات کرنے میں کیا عرض ہے؟ ہم انڈیا سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 27 دسمبر کی تقریر سنی ہوتی آصف علی زرداری صاحب کی گڑی خدا بخش میں تو آپ کو جواب اس پہ مل گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے سبق سیکھیں، ہمیں بھی لڑنے کا بڑے موقع تھے لیکن ہم لڑے نہیں، ہم نے بات چیت سے آگے بڑھے. تو اس لیے میں بلوچ کو کہتا ہوں کہ آپ آئیں، بیٹھیں اور یہ راستہ ڈھونڈیں اپنے حقوق کا. سر وہ کیوں نہ جائیں سر؟ نہیں دیکھیں بات سنیں، اس طرح نہیں ہوتا، یہ خالی آپ جانے سے نہیں ہوتا. یہاں پہلے بھی معافیاں کئی لوگوں نے مانگ کے واپس بلایا، اس کے بعد واپس چلے گئے. وہاں محرومیاں اتنی زیادہ ان کو پریکٹیکل شیپ میں آپ کو لانا پڑے گا. اس محرومیوں کو ہم نے پریکٹیکل شیپ میں لائے. آج وہاں فرسٹ ٹائم جو ایک ریجمنٹ تیار ہوئی ہے، وہاں لوگوں کو نوکریاں ملنی شروع ہوئی ہیں. ان کو احساس ہوا ہے کہ واقعی ملک کے پورے لوگ سنجیدہ ہیں. لیکن اس کی بنیادی وجہ تھی پہلے این ایف سی کو واپس سیدھا کرنا تھا ایوارڈ کو، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے وسائل کو ہمیں دیا جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ایک پروپوگیشن یہاں تھی یا پروپوگنڈا تھا اور پنجاب کی طرف سے زیادہ تھا، وہ پنجاب سے زیادہ خفا تھے کہ پنجاب کے لوگ نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا، کیونکہ آرمی زیادہ تر پنجاب کی ہوتی ہے تو اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ پنجاب کے زیادہ ہے. تو اس لیے آج اگر میاں نواز شریف یہ سوچ کے آگے آئے ہیں تو ہم نے اس کو ویلکم کہا کہ اے پی سی میں ہم جائیں گے. تو یہ مقصد ہے کہ پنجاب کی آواز جو سننا چاہتے ہیں اس میں اپنا رول ادا کرے. ہمارا رول تھا کہ ہمیں انہیں مین اسٹریم کی پالیٹکس میں واپس جس میں ہم لانے میں کامیاب ہو گئے. ہم کامیاب اس وقت ہو گئے جب ہم نے پیکیج دیا، ہم کامیاب اس وقت جب لوگوں نے نوکریاں ضبط کرنی شروع کر دی، ہم یہ کامیاب اس وقت ہوئے جب انہوں نے احساس. لیکن ابھی بھی وہاں مکمل طور پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ ان کے حقوق کو سمجھیں اور دیکھیں، کیونکہ وہاں ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ کی گئی، وہاں لوگوں کو گمراہ بہت زیادہ کیا گیا، وہاں لوگوں کو پروپوگیشن اتنی زیادہ کی گئی کہ اس سے نوجوان نسل جو ہے وہ پروپوگیشن کا شکار ہو گئی. لیکن آج نوجوان نسل واپس آ رہی ہے، آج نوجوان نسل آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ سارے کے سارے ایک دم نہیں آ رہے، لیکن اس میں ایک شدت جو ہے وہ اس میں کمی نظر آ رہی ہے. اور یہ شدت میں کمی اگر جمہوریت رہے گی تو آئے گی، لیکن اگر جمہوریت کی فساد پھر لپیٹ جاتی ہے اور پھر ایسے ہی ایک نیا کو تالے ازما جاتا ہے یا بار بار آئین کو چیز ہے تو پھر یہ لوگوں کے وہی تاثرات آئیں گے. تو اس لیے ہمیں دو محاذ پہ لڑنا پڑ رہا ہے، ایک جمہوری تقاضے پورے کرنے پڑے ہیں اور دوسرا اس کی بساط لپیٹنے والے سے بھی نبٹنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں یکجہتی میں راہ کی رکاوٹ ہوتی ہیں. بالکل صحیح. آپ نے قومی یکجہتی کا ذکر کیا تو میں جناب باجوہ صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ حال ہی میں جو چیئرمین رائل نیوز ہیں میاں عبدالغفور بھٹو صاحب، بلکہ حال ہی میں نہیں کافی عرصے سے وہ اس سلسلے میں کوشش کرتے رہے ہیں اور انہوں نے قومی یکجہتی کے حوالے سے کانفرنسیں بھی ان کا بھی انعقاد کیا ہے، اس کے علاوہ ریلیز بھی وہ نکلتی رہی ہیں. اب انہوں نے قومی یکجہتی کونسل کو ایک عملی شکل دی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف قسم کے جو آرگنائزر ہیں مختلف لیول پہ
ضلعی آرگنائزر کا تقرر کیا گیا ہے، اسی طرح پنجاب میں چیف آرگنائزر کا تقرر کیا گیا، بلوچستان اور سندھ اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ چیف آرگنائزر مقرر کیے گئے ہیں. تو آپ بھی ضلع سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ضلع سیالکوٹ کے آرگنائزر ہیں قومی یکجہتی کونسل کے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قومی یکجہتی کا جو نعرہ ہے یہ تو عام طور حکمرانوں کا نعرہ ہونا چاہیے. جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں اور سارے صوبوں کو، ساری اکائیوں کو جو ہے وہ یکجہتی کی لڑی میں پروئیں. تو یہ میاں صاحب کو کیا پڑی کہ وہ نکلے اور وہ انہوں نے قومی یکجہتی کونسل جو ہے وہ قائم کر دی؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. جہاں تک بات ہے قومی یکجہتی کونسل کی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام کسی گورنمنٹ کے ذمہ تھا، کسی حکومت نے کرنا تھا کہ تمام پروونسز کو اور خیبر پختونخوا سے لے کے ایجنسیوں تک، ایجنسیوں سے گلگت بلتستان تک، جو کام حکومت کے ذمہ تھا کہ یہ تمام لوگوں کو متحد کر دیں، یہ تو اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، حکومت بھی، تمام سیاسی پارٹیز بھی. تو یہ کام محترم میاں عبدالغفور وٹو صاحب نے اپنے سر لیا اور انہوں نے تمام صوبوں میں جا کر، تمام بڑے بڑے شہروں میں جا کر، خیبر تک، کراچی تک سفر کر کے لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی اور ایک آواز بلند کی کہ بھائی آپ یہ جو لفظ قومی یکجہتی تھا یہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، بڑے بڑے مقرروں کی تقریروں میں یہ لفظ سنتے تھے، آج اس کی عملی ضرورت ہے. اور اگر آج قومی یکجہتی کو جو ہے وہ عوام کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہ کیا گیا اور قومی یکجہتی کا جو فقدان ہے اس کو پُر نہ کیا گیا تو شاید یہ قوم جو ہے قوم کو نقصان پہنچے گا. باجوہ صاحب آپ کے جواب یہی انشاءاللہ آپ کے خیالات کا اظہار ہم جاری رہے گا. تو ٹائم ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، تو ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد.